بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ مقامات العارفین، اس میں پہلا مرحلہ ہم نے پڑھا کہ ارادہ، وہ پہلا مرحلہ ہے، اس ارادے کی وجہ سے اس عارف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مرید۔ اور اس کے لیے ہم نے پڑھی 3 اغراض جن پر وہ ارادہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان 3 اغراض اور ان کے معاون جو مددگار ہیں ان اغراض کو پورا کرنے میں، وہ معاون بھی ہم نے پڑھے ان تینوں اغراض میں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ عارف کو ایک چیز حاصل ہوتی ہے، اس کے قلب پر تجلیات۔ وہ جب تجلیات پہنچتی ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں وہ مقام، وہ وقت۔ اسی لیے حدیث بھی آپ سے عرض کی، لی مع اللہ وقتن، تو وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس پر تجلی ہوتی ہے۔ اس لیے اس تجلی کے وقت اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سکینہ، اطمینان، سکون نصیب ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس سے اگلا مقام و مرتبہ جس کو وسطیٰ کہتے ہیں، کہ یہ جو تجلیات ہیں، یہ جو شعائیں کرنیں ہیں، یہ کس کی شکل اختیار کر جاتی ہیں؟ شہاب کی۔ اب اس سے اگلی یہ جو 4 فصول ہیں، اس میں مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اس میں جب ترقی ہوتی ہے تو اگلے درجات میں کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے یہی عرض کیا تھا پچھلی فصل میں کہ ثم انہ لتبلغ بہ الریاضۃ، الریاضت جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس کا وہ جو فعل ہے وہ وہی ہے کہ پہنچتی ہے، تبلغ الی ھذا الحد، وہ جب وہ ریاضت اس حد تک پہنچتی ہے کیا کہ یظہر علیہ، کہ اس عارف پر ظاہر ہوتا ہے وہی ماں بھئی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جس مقام و مرتبے میں ترقی کرتے ہوئے پہنچتا ہے تو جیسا وہ ہوتا ہے ویسے ہی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَغَلْغَلَ، جب یہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تغلغلہ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ گھس جانا کسی چیز میں، جیسے جنگ میں انسان جب حملہ کرتا ہے تو ان کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ کس چیز میں، جیسے پانی، الماء فی الشجر، پانی شجر میں گھس گیا، یعنی اس کے ایک ایک ذرے میں پہنچ گیا۔ تو جب عارف اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پانی اس کے ذرے ذرے میں پہنچ جاتا ہے، فی ہذہ المعرفت، اس معرفت میں جب عارف گھس جاتا ہے اس طرح، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کلا ظہور علی العارف علیہ، تو اس کا ظہور جو ہوتا ہے عارف پر، وہ کیا ہوتا ہے؟ کلا۔ کلا اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے تو اس پر شعائیں پڑیں، وہ شعاب کی شکل اختیار کریں۔ کلا سے مراد اب اس کو کلی کم محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلی دفعہ ایک بچے کی پوزیشن پہلی بار جب فرسٹ آتا ہے تو بہت ہی خوشی کا اظہار کرتا ہے، جب وہ تواتر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو پہلی بار ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک مصیبت انسان پر پڑتی ہے تو اس میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہی مصیبت بار بار پڑتی ہے یا بیماری ہوتی ہے، شروع میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جب عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس قدر شدید محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ شعر بھی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی، وہ آسان لگتی ہیں کیونکہ عادی ہو جاتا ہے بدن۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ظہور اس کو کم محسوس ہوتا ہے کیونکہ عادی ہو سکتا ہے، پہلے والی وہ خوشی نہیں ہوتی اس طرح۔ پس فاکانہ ہوا، یہ عارف کیا ہوتا ہے؟ حاضرن، کہ وہ حاضر ہوتا ہے۔ کیسے؟ در حالانکہ، واو حالی ہے، در حالانکہ وہ غائب ہوتا ہے، یعنی غائب سے مراد ہے کہ اس کی توجہ اس عالم کی قدس کی طرف ہوتی ہے، لیکن یعنی دراصل وہ غائب ہوتا ہے اس عالم سے، لیکن اس عالم میں اس عالم سے غائب ہوتا ہے، در حالانکہ وہ حاضر بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں موجود بھی ہوتا ہے اسی عالم میں۔ اور واہوا زائن، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوچ کرنے والا، یعنی اگرچہ کہ وہ وہاں پر موجود بھی ہوتا ہے، قائم بھی ہوتا ہے۔ ایسی حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عارف جو ہوتا ہے کہ وہ جب لوگوں میں ہوتا ہے تو بدنی لحاظ سے لوگوں میں ہوتا ہے، اپنی روحانی اور نفسانی اعتبار سے وہ عالم قدس کی طرف ہوتا ہے۔ اگلا مرتبہ اسی طرح ولا تبلغ ریاضت، و ریاضت جب پہنچتی والا اللہ الہ ھذا الحد، جب وہ اس حد تک پہنچتی ہے، اب اس پچھلے مرحلے سے اگلا مرحلہ جب اس میں گھس جاتا ہے، اس سے اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ انما تتیسر لہ ھذہ المعارفۃ احیانا، کہ آسان ہو جاتی ہے اس عارف کے لیے یہ معرفت وقت میں، اس زمانے میں۔ شروع میں کتنی ریاضت کرتا ہے تو پہلی بار ایک متجلی ہوتی ہے اور اس کی اس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس زمانے میں جب چاہے
اس کو وہ تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ملکہ بن چکا ہوتا ہے، جو شرائط وہ پوری کر چکا ہوتا ہے، اس میں تواتر آ گئے، اس تواتر کی وجہ سے یہ معرفت اس کے لیے اب آسان ہے زمانے میں. پھر اس آسان ہو گئی، یعنی اکثر اوقات اس پر تجلیات ہوتی ہیں. ثم تتدرج، پھر وہ کیا ہوتا ہے، درجہ اگلا بڑھتا ہے، یعنی ترقی کرتا ہے، الا اس حد تک کہ ان تکون لہو، یہ اس کے لیے معرفت ہوتی ہے، متا شاء، جب وہ چاہے اپنی توجہ کرتا ہے اور اس پر معارف کی بارش ہوتی ہے، بچھاڑ ہوتی ہے. یہ ہوگی 14ویں فصل. اب 15ویں فصل میں کیا کہہ رہا ہے، درجات بڑھتے جا رہے ہیں. ثم انہو لا یتقدم ہذہ الرتبہ، پھر وہ متقدم قدم بڑھاتا ہے کس کی طرف، اس رتبے میں پھر آگے بڑھتا ہے. فلا یتوقف امرہ، ہو کی ضمیر یعنی یہ جو اس کا اتصال الی الحق، یعنی اس کا ان آثار سے یہ جو متجلی ہو رہے ہیں اس کے قلب پر، اس کا جو امر اتصال ہے وہ موقوف نہیں ہوتا الی مشیت العارف. اب عارف کی مشیت مرضی پر موقوف نہیں ہوتا، تو وہ ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب عارف چاہے تو اب اس پر کسی بھی لمحے ہو جاتا ہے، نہ بھی چاہ رہا ہو تو اس پر یہ، کیونکہ اس قدر گھس چکا ہے اس میں علم عرفان میں، اپنی توجہ اس طرف خالق الہی کی طرف ہے کہ اب وہ نہ بھی چاہے، اس کی چاہت پر موقوف نہیں ہے یہ اس کا امر اتصال. بل کلما لاحظہ، بلکہ وہ جو بھی چیز ملاحظہ کرتا ہے، شیئن کسی بھی شے کا لاحظہ، تو وہ اس کا ملاحظہ کرتا ہے غیرہ، تو وہ اس کے غیر کا ملاحظہ کرتا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مُلَاحِظَتُهُ لِلْاعْتِبَارِ، وہ کہتے ہیں اگرچہ کیا یہ اس کا ملاحظہ اعتبار کے ساتھ نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فَيُنْسَحُ، یہاں پہ شاید متن دیکھتے ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ، ہاں اعتبار کے ساتھ نہیں ہوتا. فَيُنْسَحُ، ہاں ٹھیک ہے، فَيُنْسَحُ، پھر ظاہر ہوتا ہے لہو اس عارف کے لیے، تعریجن، ایک عروج، بلندی، کہاں سے کہاں تک، کس عالم سے کس عالم کی طرف بلندی. وہ کہتا ہے پھر ظاہر ہوتی ہے اس عارف کے لیے ایک بلندی، ان عالم الزور، اس مادی اور پست عالم سے، الی عالم الحق کے، اس عالم کی طرف ترقی ہو جاتی ہے. اب ہر لمحہ اس کی توجہ ادھر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نا کہ انسان وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے، تو جہاں اس کی نظر ہوگی وہیں پہ وہ موجود ہوگا، چاہے بدن ادھر بھی ہو لیکن اس کی حقیقت ادھر اس عالم کی طرف موجود ہے. تو پھر یہ اس کی صفت ہے، یونسا عارف کے لیے ایک عروج ہے، اور مستقر، یہ ایک پائیداری ہے، بے ہی اس عالم حق کے ساتھ ایک پائیداری ہو جاتی ہے، عروج کر کے اس مقام پہنچتا ہے، ہر لمحہ اس کی طرف متوجہ ہے. وَيَحْتَفُّ حَوْلَهُ الغافلون، تو پھر چکر لگانا، کون چکر لگاتے ہیں، جو غافل لوگ ہیں اس عالم میں، عام لوگ جو دنیا میں مست ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہیں ان کی دنیاوی مصروفیات میں، ان کو اس لیے غافل کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو غافل لوگ چکر لگاتے ہیں، کہاں چکر لگاتے ہیں، حولہ، اس عارف کے گرد چکر لگاتے ہیں. اگلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے، اذا ابر الریاضت الی النیل، یا اذا ابر العارف الریاضت، جب عارف عبور کرتا ہے ریاضت کو اس مرتبے پر، یعنی اس قدر ریاضت میں ہو جاتا ہے کہ وہ ریاضت کرتا ہے، عبور کرتا ہے، الی النیل، ایک ایسے چیز کو پانے میں، سارا سر رہو، تو پھر اس کا جو سر ہے، اس کا جو باطن ہے، اس کا جو قلب ہے، سر آپ کو بتایا تھا روح کا ایک مرتبہ ہے، یعنی قلبی ہوتا ہے، سر رہو، اور یہ مادی نہیں ہے، تو اس کا سارا سر رہو، اس کا یہ جو سر ہے عارف کا، کیا بن جاتا ہے، مرآتن مجلوتن، مجلوہ یعنی وہ صاف و شفاف، جس پر روشنی ٹکرا کے منعکس ہوتی ہے. اسی گرد کو تو اپنے قلب سے دور کرنا ہے تاکہ تجلیات صاف و شفاف ہوں. اس مقام پر یہ آئینہ اس قدر مجلوہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا سر جب یہ آئینہ ہو جاتا ہے تو پھر محاذین بہا شطر الحق کے، تو پھر وہ روبرو بہا، اس کے ذریعے سے، آئینے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے شطر الحق کے، حق تعالیٰ کے سامنے. اب یہ کامل محاذات، آمنا سامنا پراپر ہو گیا، اب پوری کی پوری صحیح تجلیات اس پر کے آئینے پر
ٹکراتی ہیں۔ وَدَرَّتْ عَلَيْهِ اللَّذَّاتُ الْعُلْيَا، درت ہوتا ہے یعنی ایک چیز جب برتن میں بھر جاتی ہے تو بہنے لگتی ہے، تو وہ درت علیہ اس عارف پر کیا ہوتی ہیں، اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ بس وہ بہنے لگتی ہیں۔ کون سی؟ وہ بلند لذات، وہ روحانی لذات، نہ کہ بدنی اور جسمی لذات۔ وفرح بنفسہ، پس عارف اس وقت کیا ہوتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے اپنے اس نفس کے ساتھ۔ کون سا؟ لے ماں کا بیان ہے، من اثر لا کے، حق تعالیٰ کے اثر میں سے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کے نفس کو ایک فرحت نصیب ہوتی ہے، وہ ایک دلشاد ہوتا ہے۔ وکانا لہو نظر، پس عارف کے لیے ایک نظر ہوتی ہے، الی الحق، ایک نظر حق کی طرف، و کانا لہو نظر الی نفسہ، اور ایک نظر اس کے نفس کی طرف۔ ابھی بھی اس مقام مرتبہ میں دوئی ہے، ابھی بھی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حق کی طرف نظر اور یہ اس کے نفس کی طرف نظر۔ وکانا اور وہ ہوتا ہے بعدا مترددن، اس مقام مرتبے میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ متردد ہوتا ہے، یعنی اس کو دونوں طرف تردد ہوتا ہے، تردد دو طرف ہو، اس لیے اس کو تردد کا لفظ استعمال کیا، یعنی ابھی ایک نہیں کہ جیسے جس پر وہ نعرہ لگایا کان الحق، وہ مراد وہ نہیں ہے جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کہ ابھی بھی دوئی ہے۔ تو یہ دوئی انشاءاللہ اگلے مراحل میں جب عارف اگلے مرتبے میں پہنچتا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ وار مدارج ہیں، پہلے وقت تھا، وقت بدل جاتا ہے انسان کے حال میں، وقت ہوتا ہے کسی وقت آنا انسان پہ تجلیات ہونا اس کے قلب پر، اور جب یہ ملکہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی مشیت سے بھی مافوق بات چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جب فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنی توجہ اس عالم کی طرف کرے تو اس کی طرف تجلیات اس پر آئینے پر متجلی ہوں، منعکس ہوں، لیکن بلکہ اس سے بڑھتا ہوا وہ حال بن جاتا ہے، اس کی حال ملکہ بن جاتا ہے۔ یہ یہاں تک ہے، اسے مزید وضاحت انشاءاللہ اگلی فصل میں، والحمدللہ رب العالمین۔